Welcome back, and let's go check out the world of networking through our guests. اسکل میں گیپ ضرور ہے کہ جو ہم پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں اس کا اسکل میچ نہیں کر رہا، بٹ دیٹس واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اچیو بائی جیسے ہم نے یہ نیٹ ورکر سوسائٹی کا ایونٹ کیا ہے. اس میں ہم نے تمام جو انجینئرس بلائے، جو اسپیکرز بلائے، تو وہ برج کرنا چاہتے ہیں. وہ جو گیپ ہے وی آر ٹرائنگ ٹو برج دیٹ، کہ اگر وہ برج ہو جائے تو دے آر کیپیبل ٹو ڈیلیور دیٹ سرٹیفکیشن. If you as a provider start looking into using IP as a platform, then it gives you as a competitive advantages also. And I give you some examples. There's another provider, a big provider in US called Vonage. I don't know if people have heard about it. You can get the number from Vonage, and they give you a modem also. That modem you can carry anywhere in the world. You can bring it Pakistan or anywhere. But that's the flexibility part. The second piece is I have the service at home. When somebody leaves a voicemail at home, I get an email with the voice message. So it's these kind of services, feature added services, it can basically give you more. نیٹورکنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کا انفراسٹرکچر سیٹ ہو جاتا ہے تاکہ مزید سروسز اور بزنس اپرچونیٹیز لانچ ہو سکیں. ڈیٹا سینٹر ایسی ہی ایک بزنس اپرچونیٹی ہے. ڈیٹا سینٹر بیسکلی ہاؤزز دا ڈیٹا دیٹ دا کمپنی ہیز. آج کل یہ سارے جو کام ہوتے ہیں رائٹ، پیپر پہ تو بہت ہی کم کام ہوتا ہے رائٹ، ایوری تھنگ از الیکٹرانک. لوگ جو ہیں بینکس ہوتا ہے وہ آن لائن پہ جاتے ہیں، اپنی ساری ٹرانزیکشن آن لائن کرتے ہیں، بلز آن لائن پے کرتے ہیں رائٹ. تو سب کام الیکٹرانک ہو رہا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ سارا الیکٹرانک جو آپ چیزیں جو کر رہے ہیں وہ جا کے ایک ڈیٹا ایک ڈسک میں جا کے اسٹور ہوتا ہے جو ڈیٹا سینٹر کے اندر، جو کمپیوٹر روم کے اندر جاتا ہے. اور جہاں پر ایکسپوجر کی بات آتی ہے تو یہ گرین ٹیکنالوجیز کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کا واسطہ نیٹورکنگ سے کیا ہے؟ ایک چیز اس ریجن کے حوالے سے اسپیشلی اور فار ادر ریجن ایز ویل کہ انرجی کرائسس جو ہے یہ سیکنڈ بگیسٹ کرائسس ہے، اور یہ کاسٹ فیکٹر بن رہا ہے بائی 2009 اور 2010 تک after the labor cost in North America, but labor cost is not very high in this region. So you can say the energy cost is really the first thing in this region, right? اور اس کے لیے ہم بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کر رہے ہیں. ایک کانسیپٹ چل رہا ہے گرین ڈیٹا سینٹر کا، کہ گرین ڈیٹا سینٹر آپ کیسے بنا سکتے ہیں، انرجی کو منیمائز کیسے کرتے ہیں، کیونکہ انرجی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہر سال جو ڈیٹا سینٹر کی جو ریکوائرمنٹ ہے، ایک اندازے کے مطابق بائی 2011 یہ ریکوائرمنٹ جو بھی آج ایگزسٹ کرتی ہے یہ ٹوائس ہو جائے گی، ڈبل ہو جائے گی. اور جو پروڈکشن ہے مارکیٹ میں وہ اس لحاظ سے نہیں بڑھ رہی ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے. تو اس کا حل بہرحال سو فار ہمارے پاس حل یہی ہے کہ ہم جو بھی ڈیزائن کر رہے ہیں اس کو ایوری بٹ وی نیڈ ٹو میک شیور کہ یہ انرجی ایفیشینٹ ہو. اور مارکیٹ میں جس طرح ہمارے پاس گھروں میں اپلائنسز آتے ہیں، فریج ہے، ٹی وی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا انرجی سیور ٹائپ کی ہے. آلموسٹ لیجسلیشن ڈرافٹ موڈ میں پاس ہو چکا ہے ای پی اے نے، یو ایس کی آرگنائزیشن ہے ای پی اے کی. اب آپ انرجی ایفیشینٹ ہیٹ اکوپمنٹ لگا سکتے ہیں. ابھی یہ فارمل نہیں پاس ہوا ہے، کیونکہ اگر آپ کو اسٹیٹکس دیکھیں کہ 1.2% سے لے کے 1.5% تک کی جو انرجی ہے اس وقت یو ایس اے میں وہ صرف سرورز لے جاتے ہیں، ٹوٹل پارٹ آف دا الیکٹریسٹی. There's business opportunities, people can come up with workarounds کہ بھائی کس طرح چھوٹے سے پاور پلانٹس بنائیں. It might be running on diesel and other things, and how you can support large scale data centers, because you need to keep the power online. There shouldn't be a glitch, right? And there's technologies that can assist in doing that. تو یہ تو طے ہو گیا کہ نیٹورکنگ میں بہت اسکوپ ہے اور بہت برائٹ فیوچر ہے. تو ہمارے ایکسپرٹس جو پاکستان سے باہر کام کر رہے ہیں، پاکستان کی ٹیکنالوجی سیکٹر کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ سسکو کی جو سرٹیفکیشنز ہیں سی سی این اے سے لے کے سی سی آئی تک، ویریس لیول آف سرٹیفائڈ انجینئرس، بٹ اوور آل دیر آر اپروکسیمیٹلی 600,000 6 لاکھ کے قریب سرٹیفائڈ سسکو سرٹیفائڈ انجینئرس ہیں. اب اس میں بائیفیکیشن ہے کہ کچھ 2 لاکھ سی سی این اے ہوں گے یا 1 لاکھ یہ ہوگا، یا بٹ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، بٹ اپروکسیمیٹلی 6 لاکھ کے قریب ہیں. اینڈ جسٹ ایز اندر ایف وائی آئی کہ وی وانٹ ٹو ٹیک دس ٹو آلموسٹ 3 ملین. سو ہمارا بھی ایک ٹارگیٹ ہے کہ ہمیں اور انجینئرز سرٹیفائی کرنا ہے، تو وی وانٹ ٹو ایٹ لیسٹ میک اٹ 5 times more. You know, I don't come to Pakistan too often, but I was here 2 years ago, and this year I saw a lot of ads on DSL, broadband. So I'm really excited to see that
that broadband is just going live in this country, and people are going into flat rate and always online services. Once that's the first step. Decide if you don't have bandwidth at home, or if you're still talking about modems, then we are behind. But that's the first step, and I think once we have the access at home, then you can still, the second step would be the infrastructure, the bandwidth of the country, right? So how the fiber links are, how much bandwidth we have, that assessment needs to take place. تو یہ تو ہمارے ایکسپرٹس نے یہ بتایا ہے کہ آئی پی ٹیکنالوجیز اور وائس ٹیکنالوجیز اور ڈیٹا سینٹرز اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے پاکستان کہاں ہے. آبویسلی جتنی زیادہ ایفرٹ اور انیشیٹو آپ ایز این انڈیویجول، ایز اے کنزیومر یا انجینئر لیں گے، اتنا پاکستان کا نام اور آگے روشن ہوتا رہے گا. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ چونکہ ساری چیزیں تیزی سے انٹرنیٹ پروٹوکول، آئی پی، ویب، انٹرنیٹ کی طرف جا رہی ہیں، آپ کا ایکسپوجر اور آپ کا ٹیلنٹ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، پوری دنیا آپ کے لیے کھلی ہے اور بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. اور اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے ہاؤ ٹو ٹپ آف دا ویک. سٹیزن جرنلزم سے مراد بیسکلی وہ فیکٹر ہے، مطلب وہ سچویشن ہے جس میں عام لوگ یا آپ جیسے لوگ، ہم جیسے لوگ، سٹیزنس جو کہ نارملی کسی شہر کے باشندے ہوتے ہیں، کوئی عام لوگ جو اپنی سچویشن یا کوئی بھی واقعے پہ یا کوئی بھی مسئلے پہ اپنی رائے کے حساب سے خود ایک تجزیہ دیتے ہیں یا جیسے کہتے ہیں بیان کرتے ہیں اپنی رائے کو. اس میں ہوتا یہ ہے کہ رائے بھی بیان ہو سکتی ہے، اس میں کسی کے واقعات رپورٹ بھی ہو سکتے ہیں جس طرح اخبار کرتے ہیں، کیونکہ اخبار تو دن کے ایک وقت نکلتا ہے، صبح نکلتا ہے یا شام کو نکلتا ہے، الگ الگ اخبار ہوتے ہیں، خاص رپورٹر ہوتے ہیں. ٹی وی چینلس کے بھی خاص رپورٹر، خاص ٹی وی، کیمرہ، کرو، سب کچھ ریکوائرڈ ہوتا ہے. سٹیزن جرنلزم میں آپ کو ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ کو صرف آپ کی موجودگی چاہیے، یا آپ کو کوئی موجودگی میں کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز آپ کو پسند آ گئی، کوئی ایسی خبر ہو جس سے آپ کی دلچسپی ہو، کوئی واقعہ ہو گیا، اس پہ آپ نے اپنی رائے دینی ہے، کوئی تجزیہ دینا ہے. اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے بہت سمپل کہ آپ اپنے رائے کو تھرو بلاگز یا کوئی اور پروسیجرس ہے، جس طرح ہم کرتے ہیں کمبائنڈ بلاگز کرتے ہیں، کراچی میٹرو بلاگز میں ہم کرتے ہیں، لاہور، اسلام آباد کے بھی ہیں. تو اس میں ہم لوگ عام لوگ ایک شہر کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ شہر کے بارے میں ہو سکتی ہے، اب وہ ہو سکتا ہے کوئی گروپ بنایا ہو صرف گاڑیاں ڈسکس کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے کوئی گروپ بنا ہو صرف کتابیں ڈسکس کرنے کے لیے. تو اس شہر کے لوگ یا اس خاص انٹرسٹ سے متعلق ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور اپنی رائے بیسکلی ڈسکس کرتے ہیں، اینڈ وہ ایک فری اینڈ اوپن فورم ہوتا ہے، ہر کوئی آ کے اپنی بات کہہ سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ خاص لوگ الاؤڈ ہوں، باقی سب لوگ آ کے صرف کامنٹ کریں یا اپنی رائے کا اظہار کریں. تو بیسکلی سٹیزن جرنلزم از بہت ایک اوپن فیلڈ ہے، اس میں کوئی پابندیاں نہیں ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، نہ کوئی میڈیا کے لاز آپ کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں، آپ نے صرف ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. دیٹس اباؤٹ اٹ. چونکہ ہم نیٹ ورکنگ اور کمیونٹیز اور ویب کی طرف کے بارے میں بات کر رہے ہیں، چیک آؤٹ آور دس ویکس فیوریٹ ویب سائٹس. اس ہفتے بٹس اینڈ بائٹس کا ہائی اسپیڈ باؤس bloggers.pk پر آ کر رک گیا. bloggers.pk پاکستانی بلاگز کا ایگریگیٹر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سائٹ کے ذریعے آپ وہ تمام بلاگز پڑھ سکتے ہیں جو پاکستانی بلاگرز نے لکھے ہیں. RSS فیڈز کے ذریعے آپ اپنے براؤزر میں یا پھر کسی بھی فیڈ ایگریگیٹر میں یہ ساری فیڈز ایک ساتھ پل کر سکتے ہیں. bloggers.pk کو وزٹ کرنے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی بلاگرز انٹرنیٹ پر کتنے ایکٹیو رہتے ہیں. اگر آپ بلاگر ہیں تو اس سائٹ کی ایڈمن کو لکھ کر آپ اپنا بلاگ بھی یہاں پر ایڈ کروا سکتے ہیں. مزید ڈیٹیلز کے لیے وزٹ کریے گا www.bloggers.pk. ہماری اس ہفتے کی دوسری ویب سائٹ ہے ZT.com جو ہمیں بٹس اینڈ بائٹس کے فیس بک گروپ کے تھرو سبمٹ کی گئی تھی. اس سائٹ پر آپ تازہ ترین خبروں کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی MP3 اور 3GP سانگز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سانگز کی کوالٹی دوسری سائٹس کے مقابلے میں کافی بہتر ہے اور اس سائٹ پر اردو کارنر بھی ہے جہاں پر آپ اپنے آرٹیکلز اور شعر و شاعری شیئر کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ. کریئر کاؤنسلنگ فورم اس سائٹ میں سب سے زیادہ اہم ہے. آپ اپنی پرابلم شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اپنے تجاویز آسانی سے دے سکتے ہیں. دیگر چیزوں میں آن لائن ریڈیو اور ٹی وی، فری ای میل سروس اور ویب ڈائریکٹری کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ شامل ہے.
فن کارنر شاید اتنا فنی نہیں ہے جتنا ہو سکتا ہے اور ویب سائٹ کے اونر اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ویب SMS کی سروس فراہم کی گئی ہے اس سے میسیجز سینڈ تو ہو جاتے ہیں لیکن شاید ڈیلیور نہیں ہوتے. ویب سائٹ کے کلر زیادہ شارپ ہے جو کہ اس سائٹ کی اپیرنس پر برا امپریشن چھوڑتے ہیں. لیکن بٹس اینڈ بائٹس کو اس سائٹ کے ویب ماسٹر الطاف سیانی کی ایفرٹ بہت اچھی لگی. آپ اپنی بنائی ہوئی ویب سائٹ کا ریویو اپنے نام، پتہ اور فون نمبر کے ساتھ info@bitsandbytes.com.pk پر بھیج دیجیے گا اور یا تو ہمارے فیس بک کے گروپ پر پوسٹ کر دیجیے گا. ریممبر وی آر بٹس اینڈ بائٹس آن سما ٹیلی ویژن آن فیس بک. اور حسب معمول ہم چلتے ہیں اس ہفتے کے کوئز کی طرف. گوگل کے کسٹمائزڈ ای میل سولوشن کا نام کیا ہے؟ از اٹ اے گوگل ایپس، بی گوگل ڈاک اور سی گوگل پوسٹ؟ اپنا نام، پتہ اور فون نمبر ضرور لکھ کے بھیج دیجیے گا اینڈ ون آف یو لکی ونرز کوڈ ون اے وائرلیس راؤٹر فرام سسکو سسٹمز. اور ہاں، ہمارے پچھلے ہفتے کا کوئز کوشچن تھا ROFL کا کیا مطلب ہے، جس کا صحیح جواب تھا رولنگ آن دا فلور لافنگ. اور ہمارے پچھلے ہفتے کے کوئز کوشچن کے ونر ہیں کراچی سے امیمہ ظہوری. امیمہ کو سسکو کی جانب سے ملے گا ایک وائرلیس راؤٹر. کنگریچولیشنز. یاد رکھیے گا جس وقت آپ کوئز کا رسپانس ہمیں بھیجنے لگے تو اپنا پورا نام، فون نمبر، سیل نمبر، ای میل ایڈریس اور اپنے NIC کی ایک اسکین کاپی ہمیں info@bitsandbytes.com.pk پر بھیج دیجیے گا اینڈ ون آف یو لکی ونرز ہو گیٹ انٹرڈ انٹو اے لکی ڈرا could win a wireless router from Cisco Systems. ہر ایپیسوڈ کی ایئرنگ کے بعد بہت ساری ای میلز ہمیں آتی ہیں اور فیس بک پہ بھی یہ ای میلز اور کانورسیشن ڈائلاگ بڑھ رہی ہے. اس ہفتے کا سلیکٹڈ ای میل آف دا ویک ہے یہ. حیدرآباد سے علی اکبر نورانی لکھتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ڈیف کمیونٹی کو ریچ آؤٹ کیا ایک انٹرپریٹر کے ذریعے. مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اگر اور پروگرامز ایک چھوٹی سی ایڈیشن کرنے لگے تو ڈیف بھی آپ لوگ سب سے کمیونیکیشن بآسانی کر سکیں گے. علی، آپ کی ای میل کا بہت شکریہ. ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے کہ بٹس اینڈ بائٹس اور سما ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم پاکستان کی IT انڈسٹری کے بارے میں سب لوگوں کو معلومات دیتے رہیں. In the meanwhile, thank you for your email and enjoy your 42.com.pk t-shirt. Well, that's it for this week's episode of Bits and Bytes. آپ ہمیں ضرور لکھ کے بتائیے گا what you thought of this episode اور اگلے کے چند ایپیسوڈز میں ہم آپ کو کون سے ٹاپکس، ویب سائٹس یا گیجٹس فیچر کر سکتے ہیں. ہمیں آن لائن چیک آؤٹ کریے گا at www.bitsandbytes.com.pk. ہمیں آپ ای میل کر سکتے ہیں at info@bitsandbytes.com.pk یا تو پھر فیس بک پہ بٹس اینڈ بائٹس کی کمیونٹی جوائن کر سکتے ہیں بائی سرچنگ فار دا گروپ bitsandbytes.com.pk. پورا نام ہے تو بی ویری کیئرفل، دیر آر لاٹس آف کمیونٹیز گوئنگ آن دیر. اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے گا مجھے بھی اور فیملی ایجوکیشنل سروسز فاؤنڈیشن کی ٹیچر ہنا کو بھی. اللہ حافظ.